اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وہو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما ولحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا کلاسز سال اول والوں کے لیے تاریخ معصومین میں 12واں درس جو ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ جب 14 درس مکمل ہو جائیں گے تو امتحان لیے جائیں گے۔ ابھی 12واں درس ہو رہا ہے، 2 درس کے بعد جو ہے انشاءاللہ 1 ہفتے کی چھٹی رہے گی تاکہ تیاری کر سکیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کا اور تاریخ معصومین کا اور احکام کا امتحان ہوگا، اور انشاءاللہ 14 درس مکمل ہونے پر امتحان لیا جائے گا، جس کی تیاری آپ تمام خواہران کر لیں۔ تو آج جو ہے وہ 12واں درس ہے تاریخ معصومین علیہ السلام میں، جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کا اسم مبارک جو ہے وہ حضرت علی ابن محمد علیہ السلام ہے، یعنی کہ آپ کا نام جو ہے وہ علی ہے اور آپ کے والد کا نام جو ہے محمد ہے۔ علی ابن محمد آپ کا اسم مبارک ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت 5 رجب المرجب 214 ہجری میں بروز منگل مدینہ منورہ میں ہوئی۔ دوسری روایت کی بنا پر 15 ذی الحجہ 212 ہجری بیان کی گئی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں جانشین اور 10ویں امام اور سلسلہ عصمت کے 12ویں کڑی ہیں۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جس میں نقی، ناصح، مرتضی، عسکری، ہادی زیادہ مشہور ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ یہاں پر پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے 3 القاب کو بیان کریں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف۔ حضرت کی سیرت اور اخلاق و کمالات وہی تھے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے تھے، یعنی کہ 10ویں امام کی سیرت، اخلاق و کمالات وہی ہیں جو 9ویں امام، 8ویں امام، 7ویں امام الی اول مولا حضرت علی علیہ السلام کے تھے۔ وہی سیرت، وہی اخلاق، وہی کمالات حضرت امام علی نقی علیہ السلام میں بھی موجود تھے، اور اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے یہی اخلاق تھے۔ آپ نے اپنے دور میں امتیازی طور پر قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ ہو، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنا، ثبات قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف رہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت
زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ کے امتیازی طور پر جو سیرت و کمالات ہے وہ یہی ہے کہ چاہے آپ قید خانے میں رہے ہوں یا نظر بندی کے عالم میں ہوں یا آزادی کے زمانے میں ہوں، ہر وقت اور ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنا، یعنی کسی بھی انسان سے جو ہے آپ کچھ نہیں مانگتے تھے، کوئی ضرورت کا سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے آپ مستغنی رہتے تھے۔ صفات قدم بھی آپ کے اندر تھا، صبر و استقلال بھی تھا۔ مصائب کے جتنے بھی ہجوم آ جائیں ماتھے پر آپ کی شکن نہیں آتی تھی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ حلم مروت سے کام لیتے تھے، اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد بھی آپ کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں، اور یہی ہر بندے خدا کو کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی تمام پریشانیوں میں، چاہے خوشحالی کا زمانہ ہو یا تنگ دستی کا زمانہ ہو یا فراوانی کا ہو، غربت کا زمانہ ہو، پریشانی کا زمانہ ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح اسے رکھنا ہے، کس حال میں رکھنا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو امتحان میں ہر طرح کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی دے کر امتحان لیا جاتا ہے کہ اللہ یاد آتا یا نہیں آتا، کبھی پریشانیاں دے کر امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہیں پریشانیوں میں اللہ سے دعا کرنے کی توفیق مل رہی یا نہیں مل رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں یاد خدا رکھنا چاہیے، اور خدا سے لو لگائے رہنا چاہیے۔ وہ جس حال میں بھی رکھے، ہمیں خوش رہنا چاہیے، شکر کرتے رہنا چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دے دیں گے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کا امتحان لیا ہے۔ جناب ایوب نبی اللہ کا امتحان آپ کے سامنے ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان آپ کے سامنے ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان آپ کے سامنے ہے، مولا علی علیہ السلام کا امتحان آپ کے سامنے ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا امتحان آپ کے سامنے ہے۔ ان بندگان خدا نے، ان ائمہ معصومین نے، ان جانشین رسول اور علی رسول نے جو کردار پیش کیا ہے، جو سیرت پیش کی ہے، وہی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان لوگوں کا کردار یہ تھا کہ ہر حال میں شکر خدا کرتے تھے، اور ہر حال میں یاد خدا رکھتے تھے، اور ہر حال میں جو ہے ثابت قدم رہتے تھے، اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جتنے بھی مصائب آ جائیں ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی تھی، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مروت سے کام لیتے تھے، حلم و بردباری سے کام لیتے تھے، سخاوت سے کام لیتے تھے، ان کے علمی سوال کا جواب دیتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے، خود فاقے سے رہتے تھے لیکن دوسروں کے فاقے کو ختم کرتے تھے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد خاص طور سے کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے زمانے میں رات کی تاریکی میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو غلہ پہنچایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام رات کی تاریکی میں ضرورت مندوں کے گھر تک راشن پہنچاتے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس نے پہنچایا۔ الغرض کی ہر امام کا کردار اور سیرت یہی رہی ہے
جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ہے، ہمیں بھی اسی زندگی پر زندگی بسر کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی خوشحال زندگی ہو سکے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے علم و کمالات۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ہادی ہیں، جانشین رسول ہیں، امام وقت ہیں، تو آپ کو امت کی رہبری کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے۔ آپ کو تمام علم میں سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ یہ 12 امام، یہ جو 14 معصومین ہیں جن کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، جن کے کردار بیان کیے گئے، جن کی سیرت بیان کی گئی، انہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے دانو ادب طے نہیں کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی علیہ السلام نے فلاں سے سیکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے میں یا مدینے میں کسی سے علم حاصل کیا۔ نہیں، یہ علم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کا علم خدا کی جانب سے دیا ہوا ہے، خدا کے یہاں سے علم حاصل کر کے آئے ہیں۔ امام حسن، امام حسین بھی، اور اسی طرح سے ہر امام، یہاں تک کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی جو ہے دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا کے یہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔ یہ امام ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ جانشین رسول ہیں، یہ امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ جیسے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اردو آ رہی ہے، انگلش نہیں آتی، انگلش آتی ہے تو مراٹھی نہیں آتی۔ ہمیں قرآن کا علم ہے، جغرافیہ کا نہیں ہے، میتھ کا نہیں ہے، سائنس کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام علی نقی علیہ السلام آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا ہے۔ حقائق کے اسرار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقتیں ہیں اس کے رموز کو جانتے ہیں، اس کے راز کو جانتے ہیں۔ وہ مخفی امور کو بھی، جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بھی امام جانتے ہیں۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، کھولا ہے۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن اور منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے مسائل امام سے ہی دریافت کرتے تھے، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا تھا اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ دشمن رسول اور آل رسول متوکل جو بہت بڑا دشمن تھا، بہت سخت دشمن تھا، جس نے قبر امام حسین کو کھدوایا ہے، حل چلوائے ہیں تاکہ لوگ یہاں نہ جا سکیں، اس کو بھی اگر کبھی فقہا کے مسئلے کے میں اختلاف نظر آتا تھا اور مطمئن نہیں ہوتا تھا تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا، اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ یعنی جو امام علی نقی علیہ السلام مسئلہ بیان کرتے تھے اسی کو مانتا تھا۔ اور یہ ہر دور میں دیکھنے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے بیان کیے ہوئے نظریے کو سب نے مانا ہے،
رسول کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اگرچہ حق حکومت نہیں دیا گیا، حق خلافت نہیں دیا گیا، لیکن جب بھی علمی سوال ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ پھنسا، تو امام علی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا اور ان کے مسئلے پر جو ہے عمل کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام، یہ آپ کا سخت ترین دشمن تھا متوکل، لیکن جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، فقہا کے نظریے الگ ہو جاتے تھے، تو وہ سب کے نظریات پر آپ کے نظریات کو مقدم رکھتا تھا۔ کئی فقہ ہیں، ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے وضو کرنے کا میں اختلاف ہے، شیعہ مذہب میں وضو الگ طریقے سے ہے، اہل سنت مذہب میں الگ طریقے سے ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ شیعہ مذہب میں الگ ہے، اہل سنت میں الگ ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے شیعہ مذہب میں الگ ہے، اہل سنت مذہب میں الگ ہے، یہ اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے متوکل کے زمانے میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب اختلاف اسے نظر آتا تھا تو وہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا، اور جو امام بیان کرتے تھے اسی نظریے کو وہ مقدم رکھتا تھا، سب کے نظریوں پر وہی مقدم رکھتا تھا۔ اور اس کی مثال جو ہے بیان کی جا رہی ہے، ہم ذیل میں وہ مسائل بھی پیش کر رہے ہیں جس میں پتہ چل جائے گا کہ متوکل نے امام کی طرف رجوع کیا۔ متوکل کا ایک نصرانی کاتب تھا جس کی بات کو بہت زیادہ مانتا تھا اور اس سے خالص محبت کرتا تھا۔ متوکل ایک غیر مسلم کو جو ہے اپنے ہاں رکھے ہوئے تھا، جس کا کام لکھنا تھا، اس کا کام کتابت کا تھا، کاتب تھا وہ، اور متوکل اسے بہت زیادہ مانتا بھی تھا اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تھا، بلکہ اس کو ابو نوح کی کنیت سے آواز دیتا تھا۔ ابو نوح یہ اس کی کنیت تھی، اس سے اس کو پکارتا تھا۔ فقہا کی ایک جماعت نے اس کو ابو نوح کی کنیت دینے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ کسی کافر کو مسلمان کی کنیت دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے ایک گروہ نے اس کنیت کو دینا جائز قرار دے دیا، تو اس سلسلے میں متوکل نے امام سے استفتاء کیا، یعنی امام سے فتویٰ چاہا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے کاتب کو ابو نوح کی کنیت سے پکار رہا ہے، فقہا میں اختلاف ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان کی کنیت غیر مسلمان پر جائز نہیں ہے، کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا غلط ہے، تو کشمکش میں پڑ گئے۔ تو اس سلسلے میں متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام سے استفتاء کیا، نظریہ جاننا چاہا، فتویٰ جاننا چاہا۔ امام نے اس کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ آیت تحریر فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تبا، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے آیت کے ذریعے سے کافر کی کنیت کے جواز پر دلیل پیش فرمائی اور متوکل نے امام کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جب نظریاتی اختلاف میں پھنستا تھا تو امام سے رجوع کرتا تھا اور امام کے نظریے کو تمام نظریوں پر مقدم رکھتا تھا۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل کے سوال کے جواب میں
کون سی آیت پیش کی تھی؟ اس کو بیان کریں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا استقبال۔ ایک مرتبہ علی محمد کے دشمنوں میں سے ایک شخص نے متوکل سے کہا، اے امیر المومنین، آپ علی ابن محمد کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اتنا کوئی پیش نہیں آتا۔ آپ کے گھر کا ہر فرد ان کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں تو کوئی بڑھ کر ان کے لیے دروازہ کھولتا ہے، کوئی بڑھ کر دروازے کا پردہ اٹھاتا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ اگر خلافت کے حقیقی مستحق نہ ہوتے تو ہرگز ان کا اتنا احترام نہ کیا جاتا۔ متوکل کے خادموں نے یہ طے کر لیا کہ اب ان کے لیے دروازے کا پردہ کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ کام امام خود کریں، جس طرح دوسرے افراد خانہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں اسی طرح علی ابن محمد بھی داخل ہوں۔ ادھر متوکل کا حکم تھا کہ ہمیں ادنا سے ادنا واقعے کی خبر دی جائے، یعنی ادنا سے ادنا واقعہ یعنی چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی بھی ہمیں خبر ہونا چاہیے۔ دربار میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا باتیں ہوئی، یہ سب چیزیں جو ہے متوکل کا حکم یہ تھا کہ ہمیں ہر خبر دی جائے۔ تو واقعہ نگار نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خادم نے بڑھ کر دروازے کا پردہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے پلان کر لیا تھا، اور یہ کام اس لیے نہیں کیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ امام کی عزت ہم لوگ کرتے ہیں تو لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ کہیں حقیقت تک نہ پہنچ جائیں کہ جس شخص کی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی درجہ ہے، اس کا کوئی رتبہ ہے، اس کی کوئی منزلت ہے، یہی خلیفہ ہے، یہی خلافت انہی کا حق ہے، اسی لیے لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان دشمنان اہل بیت نے یہ سوچا کہ نہیں، اب ہم یہ کام ختم کر دیں گے۔ جیسے ہم لوگ آتے ہیں، کوئی ہمارے لیے دروازہ نہیں کھولتا، کوئی پردہ نہیں ہٹاتا، کوئی احترام میں نہیں کھڑا ہوتا، ایسے ہی امام علی نقی بھی آئیں، وہ بھی ہم لوگوں کے جیسے ہی آئیں، تاکہ یہ لگے کہ جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے سوچا کہ جیسے سب آتے ہیں ایسے اب یہ لوگ بھی یہ بھی آئیں۔ واقع نگار نے لکھا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف لائے تو کسی خادم نے بڑھ کر دروازے کا پردہ نہیں اٹھایا۔ اسی کے ساتھ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور پورا پردہ اٹھا دیا، اور آپ گھر میں داخل ہو گئے۔ اور جب متوکل کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ وہ باہر جانے لگے تو کیا ہوا؟ واقع نگار نے لکھا کہ جب آپ باہر نکلنے لگے تو اسی طریقے سے ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس نے پردہ اٹھا دیا اور امام باہر تشریف لے گئے۔ متوکل نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہوا ان کے استقبال کے لیے پردہ اٹھایا کرے، اس سے تو ان کی فضیلت لوگوں پہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، لہذا تم لوگ خود ہی پردہ اٹھایا کرو۔ یعنی یہ دشمنان اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کی اور اہل بیت کے چاہنے والے اور اہل بیت کی ہر فرد کی فضیلت جو ہے لوگوں سے پوشیدہ رہے، لہذا ایک مرتبہ پلان یہ بناتے ہیں کہ پردہ نہیں اٹھائیں گے، استقبال نہیں کریں گے، اور جب قدرت کروا رہی ہے اپنے انتظام سے کہ ہوا چلے گی پردہ ہٹے گا
اور امام آئیں گے اور جب جانا ہوگا تو پھر ہوا چلے گی اور پھر پردہ ہٹے گا۔ جب قدرت کا انتظام ہوا تو بھی یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت عیا ہو، لہذا ہم ہی لوگ یہ کام کریں گے۔ بہرحال ہر طریقے سے یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ شان اہل بیت لوگوں تک پتہ نہ چلنے پائے، فضیلت اہل بیت لوگوں تک عیا نہ ہونے پائے، پردے ڈالے گئے۔ اسی وجہ سے ان کے در پہ جانے نہیں دیا گیا، ان سے سوال نہیں کرنے دیا گیا، ان کے بارگاہ میں حاضری نہیں دی گئی، بلکہ یہی کہا گیا یہ ہم جیسے ہیں، یہ تم جیسے نہیں تھے، یہ اللہ کے خاص و خاص بندے تھے، یہ معصوم بندے تھے، یہ ہادی تھے۔ ہدایت دینے والا اور ہدایت لینے والا برابر نہیں ہو سکتا، پڑھانے والا اور پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پڑھا رہا ہے وہ درجہ رکھتا ہے، جب پڑھانے والا درجہ رکھتا ہے تو جو پوری دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، جو پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ کیسے ہم جیسا ہو جائے گا؟ وہ خاص و خاص ہیں، وہ معصوم بندے ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ جانشین رسول ہیں، وہ امام ہیں۔ ان کی عظمت، ان کے رتبے، ان کے درجے بہت ہی بلند ہیں، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ دشمنوں نے امام علی نقی علیہ السلام کے استقبال کے لیے کیا پلان بنایا تھا؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے استقبال کے لیے قدرت نے کیا انتظام کیا، اور متوکل نے بعد میں کیا فیصلہ لیا؟ آپ کی مدت امامت جو ہے وہ 33 سال ہے، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 42 سال ہے۔ آپ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 3 رجب المرجب ہے، 254 ہجری میں سامرہ میں آپ کی جو ہے قبر مبارک ہے، اور آپ کی سبب شہادت جو ہے معتز باللہ نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ یہاں پر پانچواں سوال کہ آپ کی شہادت کب اور کہاں ہوئی، وہ بیان کریں۔ تو آپ کی شہادت جو ہے 3 رجب کو سامرہ میں ہوئی ہے، 42 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور آپ کو جو ہے معتز باللہ نے زہر دے کر شہید کیا ہے۔ آپ کی اولاد جو ہے وہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ کے انگوٹھی کے نگینے کا نقش جو ہے اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ، یہ تھا آج کا مختصر سا درس، جس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ درس آپ تمام خواہران کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور امام کی منزلت، امام کا رتبہ، امام کا درجہ، اور امام کے فتوے، امام کی تعلیمات جو ہے سب پہ فوقیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ متوکل آپ ہی کے نظریے کو مانتا تھا جب کوئی اختلاف ہوتا تھا، یہ ہادی ہیں، جانشین ہیں، رہبر ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کی تعلیمات پہ چلیں، انہی کے راستے پہ چلیں، انہی کی سیرت پہ چلیں، انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ ہر حال میں شکر الہی ہو، ہر حال میں واجبات کو ادا کرتے رہیں،
خدا سے لو لگائے رہیں، خدا سے امید باندھے رہیں، خدا سے دعا اور مناجات کرتے رہیں، اور دین کی خدمت کرتے رہیں، دیندار رہیں، دینی جذبہ بیدار رہے، دینی خدمت کرتے رہیں، اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین اجر میسر فرمائے۔ اگر ہو سکے تو اس درس کو بھی اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اپنے گروپ میں فارورڈ کریں، شیئر کریں، یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ یہ دین کی باتیں جہاں جہاں پہنچے گی انسان کو ہدایت ملے گی، اور جو بھی ہمارے ذریعے سے ہدایت پائے گا اس کا ثواب یقیناً ہمارے نام اعمال میں آئے گا، اور اللہ اس کا ہمیں بہترین اجر انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تو یہ سوال جو کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھیے اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیے، اور اس درس کو بھی امید کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ اپنے تمام گروپ میں فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے مستفید ہو سکیں اور ان کی راہ پہ چل سکیں، ان کی سیرت پر عمل کر سکیں، اور ان کی راہ پر اور ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ہمیں دین اور دنیا میں سعادت نصیب ہوگی۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔